الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. دوسرا پارہ ہے اور اس کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 208. مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت یہود کے ایک بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں چونکہ پہلے ایک اور مذہب میں رہ چکا ہوں، میرے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، میں کچھ ان کی رعایت کروں گا، کچھ ان کی بھی کروں گا کہ وہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہوں اور یہ بھی مجھ سے ناراض ہیں. اسی طرح عیسائیت میں سے بھی کچھ لوگ جب اسلام قبول جنہوں نے کیا، وہ بھی دو طرفہ چال جب چلتے رہے تو اس وقت یہ آیت اتری جس میں یہ کہا گیا کہ مومنو اگر ایمان لائے ہو تو پھر پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. اب یہ نہ دیکھو کہ کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے، اب یہ نہ دیکھو کہ کسی سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں. آئے ہو تو پورے آؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو. آئے اسی لیے کہ تم نے اس کو کفر سمجھا ہے، غلط سمجھا ہے تو چھوڑا ہے، تو آئے ہو. اب جب آئے ہو سچ سمجھ کر تو سچ کو سینے سے لگاؤ اس انداز سے کہ پھر جھوٹ کی طرف، باطل کی طرف، کفر کی طرف ادنا سا بھی تمہارا میلان بھی نہ ہو. اصل میں ہوا یوں کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا جنہوں نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، حلال سمجھوں گا، کیونکہ اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے. یہودی نہیں کھاتے، اونٹ کا گوشت حرام سمجھتے. اصل یہودی مذہب میں بھی حرام نہیں تھا. یہودی مذہب کے جو ایک بڑے نبی گزرے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، انہیں تکلیف تھی، یہ درد ہوتا ہے عرق النساء کا. عرق النساء، عرق النساء نہیں ہوتا، عام لوگ پڑھتے ہیں عرق النساء. نساء عورت کو کہتے ہیں، یہ کوئی عورت والا درد ہے. عرق النساء، عرق النساء کو رگوں کا ہوتا ہے درد.
ٹانگ کا درد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عرق النسا۔ حکیموں نے مشورہ دیا کہ اونٹ کا گوشت آپ پرہیز کریں، جس طرح بیماریوں میں کوئی پرہیز بتاتے ہیں، جیسے آج کل بتاتے ہیں بڑا گوشت نہیں کھانا، انہوں نے اس لیے چھوڑا پرہیز کے لیے۔ تو یہودی قوم میں یہ مشہور ہو گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، حرام ہو گیا، پھر وہی آگے سے آگے مشہور ہو چلتا گیا تو حرام مشہور ہو، حالانکہ حرام نہیں تھا، وہ پرہیز کے لیے چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں حلال تو سمجھوں گا جس طرح مسلمان کہتے ہیں، لیکن کھاؤں گا نہیں، تاکہ وہ بھی مجھ سے راضی رہیں اور یہ بھی مجھ سے، حلال سمجھوں گا تو یہ راضی رہیں گے، اور کھاؤں گا نہیں جس طرح وہ یہودی نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا تو وہ بھی مجھ سے راضی رہیں گے۔ یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اگر ایمان قبول کیا ہے تو پھر داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، پھر تمہاری نظر میں صرف اللہ اور اس کے آخری رسول کی شریعت اور حکم ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ مذہب سچے تھے، یہودیت اپنے دور میں سچا تھا، عیسائیت اپنے دور میں سچا مذہب تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ جب ان کے پیروکار سچی اللہ کی توحید مانتے رہے تو سچے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تو تین ہے، ایک اللہ، ایک جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک جناب مریم ان کی والدہ علیہ الصلوات، یہ تو بالکل خلاف تھا اللہ کی توحید کے۔ قل هو اللہ احد، اسلام یہ نظریہ دیتا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو صفتیں اس کی ہیں، جو کام وہ کر سکتا ہے کائنات میں وہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے، تو وقالت النصارى اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اللہ کے بیٹے کہنے سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس طرح بیٹا باپ سے بات منوا لیتا ہے، باپ کے اختیار میں شریک ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں شریک ہیں، یعنی یہ بھی وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں جو یہ چاہیں، لہٰذا ان کے سامنے اپنی حاجتیں، ضرورتیں، مشکلیں رکھو، تو یہ چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں لہٰذا یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ نظریہ دیا کہ یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ اتنی بری اور بڑی بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو وہ پھٹ پڑتا یہ بات سن کر۔ یہ سورہ مریم نے وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جاتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتے، کس بات سے؟ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ تم نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بیٹا تو اس کا سہارا ہوتا ہے جو خود کمزور ہو، بیٹا تو اس کا ہاتھ بٹاتا ہے جو خود ضعیف ہو جائے گا، بیٹا تو اس کا سہارا بنتا ہے جو خود کمزور ہو جائے، اور یہ کہہ کر کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے اور وہ بھی اس کے اختیار میں شریک ہے، تم اللہ کو کمزور ثابت کرنا چاہتے ہو۔ یہ اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی ہے کہ اس بات سے آسمان کو بھی اگر احساس ہوتا تو پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ گر جاتے۔ اور ایک حدیث جو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ملاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس بندے نے مجھے گالی دی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ شرک بندہ کرے،
تو یہ کہنا، یہ ماننا کہ اللہ ایک نہیں، اللہ دو ہیں یا تین ہیں، یہ شرک ہے۔ قرآن کریم میں 2-3 جگہ پہ فرمایا جس نے شرک کا گناہ کیا اور مر گیا توبہ کے بغیر وہ جہنم میں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ، لیکن یہ جو اس کے پیارے ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے شریک ہیں، وہ ہے ایک، یہ خدا نہیں، لیکن یہ ویسے اس کے پیارے چونکہ زیادہ ہیں نا، لہذا وہ ان کی موڑتا نہیں، یہ خود کرنا چاہیں تو ان کا اتنا تعلق ہے کہ یہ خود بھی کر سکتے ہیں، یا کر نہ سکیں تو کروا دیتے ہیں اس سے۔ فرمایا یہ بھی شرک ہے، یہ عقیدہ بھی شرک، کیونکہ اتنے تک اللہ کی طاقت ثابت نہیں ہو سکتی جتنے تک ہر چیز سے اس کی نفی نہ کی جائے۔ کسی کو بھی اگر آپ ساتھ ملائیں گے تو یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، یہ مخلوق میں ہوتا ہے، اس کائنات کے بنانے والے میں یہ عیب نہیں ہے کہ اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو یا مدد کی ضرورت ہو، یا وہ کسی کے کہے مجبور ہو جائے، کسی کے کہے مجبور ہو جائے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں ہم چھڑا کے لے جائیں گے یہ ہمیں اللہ سے، اب اللہ جو اگر نہ چھوڑنا چاہے تو مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کو مجبور کر کے چھڑا لیں گے۔ اللہ کے پلے کیا رہ گیا؟ جو ساری کائنات کا اکیلا کرتا دھرتا ہے، اس کی طاقتوں کا تو کیا اس کے متعلق آپ نے کیا چھوڑا؟ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے کہ وہ ذات میں بھی ایک ہے، دو یا تین نہیں۔ قل هو اللہ احد، ایک، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر یعنی اس جیسا، صفتوں میں کوئی اس جیسا بھی نہیں، ذات میں بھی دو یا تین نہیں ہیں اور صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس لیے جو کلمہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ لا، یہ 4 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، یعنی صرف اللہ۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ہر وہ کام ہوتا ہے جو اسے طاقتوں والا سمجھ کر کیا جاتا ہے، جو اسے علم والا سمجھ کے کیا جاتا ہے، ہر وہ کام عبادت بن جاتا ہے جس کے کرتے ہوئے ہم یہ ذہن میں عقیدہ رکھیں کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے نفع نقصان پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ 2 عقیدے ذہن میں رکھ کے ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام کیا بنتا جاتا ہے؟ کھڑے ہوں تو کھڑا ہونا ہمارا عبادت ہو گیا، طواف کریں اس کے گھر کا یہ سوچ کر کے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ گھومنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ سجدہ کریں یہ سوچ کر کے وہ میرے حالات کو جانتا ہے اور میرے نفع نقصان پہ قادر ہے، تو آپ کا جھکنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ آپ نے کوئی تسبیح پڑھی، تعریف کی، اور آپ نے یہ سوچ کے پڑھی کہ جس کے لیے پڑھ رہا ہوں نا وہ میرے حالات کو بھی جانتا ہے، میرے نفع نقصان پہ بھی قادر ہے، تو یہ تسبیح پڑھنا عبادت ہو جائے گی۔ تو اگر یہی 2 صفتیں آپ نے کسی اور کے لیے مان لیں، کسی نبی یا ولی یا پیر یا فقیر یا قبر یا دربار یا مزار یا زندے یا مردے کے لیے، اور آپ نے کہا کہ اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا کھڑا ہے، یا جو فوت شدگان ہیں، گزر چکے دنیا سے، میں جب ان کو بلاتا ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ، یا علی، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کس نے پکارا ہے۔ یہ شرک ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ ان کو پکاریں یہ سمجھ کر کے ان کے ہاتھ میں پاور ہے، مجھے کوئی مشکل ہے تو میں کہوں یا علی مشکل کشا تو وہ میری مشکل دور کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ مشکل کشا تو وہ میری مشکل دور کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر اگر آپ نے ان کو پکارا یہ سوچ کر کے وہ نفع نقصان پہ قادر ہیں، شرک ہو جائے گا۔ کیونکہ یہی تو میں بتا رہا ہوں، یہ 2 چیزیں پکی ذہن میں رکھیں
یہ جانے کہ ہر جگہ سے سب کچھ دیکھنے جاننے والا بھی صرف کون ہے، اور ساری طاقتوں کا مالک بھی صرف کون ہے۔ وہ جو کرنا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، دینا چاہے تو کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس کے آگے آ جائے، نہ دینا چاہے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے لے لے، بس اسی کا ہی سب کچھ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے شان، اللہ شان تو دی اللہ، نبیوں کی کتنی شان ہے، لیکن شان اور چیز ہے، اس کے حق کو چھیننا اور چیز ہے۔ شان اس وقت جا کے پوری ہوتی ہے جب اللہ کے حق پہ ڈاکہ مارا جائے، ایسے شان نہیں بیان ہو سکتی۔ شان کی حد ہے کہ وہ اللہ سے نیچے نیچے ہیں، اللہ کے مقام کو ہاتھ بھی کوئی لگا نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں، یہ جو کلمے میں لفظ ہے نا لا الہ، الہ اس کو کہتے ہیں جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو۔ الہ اس کو کہتے ہیں جو کائنات میں ایک ایک چیز پہ جس کا اختیار چلتا ہو، کنٹرول چلتا ہو۔ یہ دو چیزیں، ایک وہ جانتا ہو اور نمبر دو سب کچھ کرتا ہو۔ یہ سوکھے لفظ ہے، یاد کر لو۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو سب کچھ جانے، کائنات میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، سمندروں میں، کائنات میں، دنیا میں انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، ان کی ضروریات کتنی ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، دریاؤں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، مچھلی کے پیٹوں میں کیا ہے، درندوں پرندوں چرندوں میں ان کو جانے، مچھروں مکھیوں کو، درختوں کے پتوں کو جانے، کائنات کے ایک ایک ذرے کو جانے، ریت کے ذرے کتنے، شبنم کے قطرے کتنے ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے کا پورا علم رکھنا، جو رکھے وہ الہ ہوتا ہے۔ یہ کلمے کا لفظ ہے لا الہ۔ الہ وہ ہوتا ہے جو سارا علم رکھے ایک چیز، اور نمبر دو الہ وہ ہوتا ہے جو ساری طاقت رکھے کہ ایک ایک ذرے جس کو وہ جانتا ہے اس پہ اس کا کنٹرول بھی ہے، وہ جو کرنا چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ یہ دو نقطے یاد رکھیں، اس کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہوتا۔ قرآن میں یہ جگہ جگہ پہ اللہ نے بتایا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو اول پوری کائنات کا علم رکھے، اور نمبر دو علم رکھنے کے بعد ساری کائنات پہ کنٹرول بھی رکھے۔ تو علم اور اختیار، علم اور کنٹرول، علم اور قدرت، یہ دو چیزیں جب تک ہم نے دل سے سچی نہیں مانی اللہ کے لیے، اتنے تک لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ لفظوں کے پڑھنے سے مسلمانی نہیں ہوتی، مسلمانی ہوتی ہے دل میں عقیدہ ماننے سے، کہ میں یہ بلیو اور یقین کر جاؤں کہ میرے اللہ کے سوا کائنات کے حالات کا علم کوئی نہیں رکھتا، اور میرے اللہ کے سوا اس کائنات پہ کنٹرول بھی کسی کا چل۔ جتنے تک یہ دو عقیدے پیدا نہ ہوں گے اتنے تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، چاہے وہ صبح شام 100 مرتبہ کلمے کی تسبیحاں پھیرے، اللہ کی نگاہوں میں وہ مشرک کافر ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں مسلمان وہی ہے جس نے کلمے کے عقیدے کو مانا۔ یہ کوئی لفظوں کی گیم تو نہیں ہے، یہاں تو ایمان ہوتا ہے دلوں میں سے، اور پھر جب سمجھ آ جائے تو اتنا ڈٹ جائے کہ اب رستے میں جتنے مشکلات آتی ہیں کھندا پیشانی سے سینے سے لگا، مجھے سب منظور ہے لیکن اللہ پہ ایمان چھوڑنا مجھے منظور نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے بیان کیا، دو بندے گزر رہے تھے ایک علاقے سے، علاقے والے نے ان کو پکڑ لیا، وہ اس علاقے میں ایک وہ کوئی ان کا بت تھا یا قبر یا دربار، وہ اس کو پوجتے تھے، انہوں نے کہا اس کے نام کا چڑھاوا چڑھا کے جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ حضور نے واقعہ سنایا صحابہ۔ ایک بیچارہ کو کچا پکا ہوگا، جس طرح مسلمانوں میں کئی ہوتے ہیں، پوری بات نہیں علم ہوتی، عقیدہ پکا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے مجبور کیا نا تو اس نے دیکھا میری جان نہیں چھوڑتی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کوئی شے دے دی، شرک کر لیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز دینا بھی کیا ہوتا ہے؟ شرک، کفر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نظر و نیاز کا حقدار صرف کون ہے؟ ہم نے اگر کوئی چیز دینی ہے، بکرا، چھترا، دیگ، کھانا،
کوئی کپڑا، کوئی چیز ہم نے اگر دینی ہے بھئی یہ نیاز دینی ہے، نہ ہم حسین کے نام کی دے سکتے ہیں، نہ علی کے نام کی دے سکتے ہیں، نہ ولی کے نام کی دے سکتے ہیں، نہ پیر کے نام کی دے سکتے ہیں، نہ فقیر کے نام کی دے سکتے ہیں، کسی کے نام کی نہیں دے سکتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نظر بھی اللہ کی اور نیاز بھی کس کی؟ اگر ہم کسی اور کے نام کی دیں گے تو ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے گا، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ دوسرا پکا تھا، اس نے کہا جو مرضی کر لو میں نہیں چھوڑتا، میں کیوں دوں اس کے نام کا کچھ، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک ہے میں اسی کو دوں گا، اسی کے نام پہ دوں گا، میں کسی کے نام پہ نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا مار دیں گے، کہا مار دو۔ حضور نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ صحابہ پہ کتنی تکلیفیں آئیں، گھروں کو چھوڑا، ہجرت کی، مال متاع چھوڑ دی، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے، لیکن ایمان کے سودے نہیں کیے۔ حضرت سمیہ کو مکے کے چوک میں اس نے ابو جہل نے باندھا اونٹ کے پیروں کے ساتھ، دونوں پیر، ایک اونٹ کا منہ ادھر کر دیا، ایک کا ادھر کر دیا، کہا سمیہ چھوڑ کلمہ ورنہ میں ابھی ایک کو ادھر دوڑا دوں گا ایک کو ادھر، تیرا وجود دو ٹکڑے ہو جائے گا، چر جائے گا۔ اس نے کہا کر لے تو نے جو کچھ کرنا ہے، چنانچہ اس نے دوڑا دیے، حضرت سمیہ کا جسم دو اونٹوں کے زور سے دو ٹکڑے ہو گیا لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، جان دے دی۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اس نے کہا چھوڑ ایمان، اس نے کہا میں نہیں چھوڑنا۔ یہ عورتیں ہیں، دیکھیں جب دل میں آ جاتی ہے بات تو پھر عورتیں بھی کتنی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس نے اس کو لٹا دیا، دونوں ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، دونوں پیروں میں میخیں جو اوپر سے کوڑے، چھوڑ نہیں چھوڑ، چمڑی ادھڑ رہی ہے لیکن اسی مار کے کھاتے کھاتے اپنی جان دے دی، اللہ کے حوالے کر دی، لیکن کفر نہیں کیا، پھرا نہیں۔ تو یہ پکا ہونا بھی ضروری ہے، مانے تو پھر دل سے مانے اور پھر ڈٹ جائے، جو حالات آتے ہیں آئیں۔ حذیفہ بن یمان گئے تھے ادھر، حضور کے صحابہ 70 صحابوں کا قافلہ تھا، اس نے کہا بادشاہ نے چھوڑو ایمان ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا، کہا تم جو مرضی کر لے ہم نہیں چھوڑنے والے۔ اس نے بڑا برتن منگوایا، نیچے آگ جلائی، اندر تیل گرم کیا، ایک کو ڈالا، کوئلہ کر کے نکالا، کہا چھوڑتے ہو کہ نہیں ایمان؟ کہا نہیں چھوڑتے۔ ایک ایک کر کے ڈالتا گیا، 70 مسلمانوں کو اس طریقے سے اس نے کوئلہ کیا، کھولتے ہوئے تیل میں، لیکن مجال ہے جو کوئی ایک بھی پیچھے ہٹا ہو۔ اینڈ پہ جب امیر لشکر حضرت حذیفہ بن یمان کو پکڑ کے لانے لگے تو وہ رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا کام بن گیا، ایک بندہ پھر جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے، کہا اسے واپس لے آؤ۔ کیوں روتا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے نا جلنے سے۔ اس نے کہا خبردار کیا بات تو نے کی ہے، میں ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو یہ رو رہا ہوں اللہ کو کہہ رہا ہوں اللہ آج میری ایک جان کیوں ہے، آج میری 70 جانیں ہوتی میں تیرے لیے ایک ایک کر کے وار دیتا لیکن ایمان نہ چھوڑ، میں جذبے سے رو رہا ہوں، میں تیرے ڈر سے نہیں رو رہا۔ اللہ، اتنی دکھ دیکھے ہیں صحابہ نے، اور پھر جا کے یہ گلشن سجا ہے، پھر ایمان دلوں میں پکتا ہے، پھر پھل لگتے، پھر پھول لگتے، پھر مزے ہوتے ہیں، پھر چاشنی ہوتی ہے، پھر مٹھاس ہوتی ہے، پھر دل میں سکون آتا ہے، پھر برکتیں ہوتی ہیں، پھر دنیا اور آخرت بنتی ہے، پھر اللہ مہمان نوازیوں کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آگے سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے مسلمان بن کے جیے کہ کلمے کا مفہوم سمجھیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، مطلب اس کے سوا کوئی جاننے والا نہیں کسی چیز کو۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں ڈاکو بیٹھے ہیں سارے، ہم بتا دیں گے تیرا چور کون ہے، ہم بتا دیں گے تیری قسمت کیسی ہے، ہم بتا دیں گے تیرا مال کہاں گیا، ہم بتا دیں گے تو کیا کھا کے آیا ہے۔ یہ سب فراڈیے بیٹھے ہیں، ایمان لوٹنے والے۔ پردے کے پیچھے کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ اور کر دیں گے، آؤ جو چاہو سو پاؤ، آؤ جی ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، جو چاہو سو پاؤ، ہم ہر مشکل آسان، ہر حاجت پوری۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب ڈاکو بیٹھے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں، اگر بیمار اس نے کیا ہے تو صحت یابی بھی وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اگر بے اولاد اس نے کیا ہے تو اولاد بھی وہی دے سکتا ہے اور دنیا میں کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اگر رزق تنگ اس نے کیا ہے کھلا وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ عقیدے دل میں پکے نہیں اترے تک مسلمانی کوئی نہیں ہے۔ آج رونا روتے ہیں ہم، ساری زندگی گزر گئی، 70 سال عمر ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی، لیکن مسلمان کو اپنے ایمان کے عقیدے کا پتہ نہیں، وہی لا الہ الا اللہ لفظ یاد ہے اور پتہ نہیں کہ معنی کیا ہے، معنی نہیں پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ قبروں پہ جھکا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہے۔ بیمار اللہ نے کیا، اللہ کا شکوہ لے کے گیا بیٹھا ہے قبر پہ، دربار پہ، میں اس میں بیمار کر دیتا تو میں نے شفا دے۔ شرم آنی چاہیے، بیمار اس نے کیا اور یہ شفا دے سکتا ہے؟ شفا وہی دے گا جس نے بیمار کیا۔ وہ کہ میں نے اولاد نہیں دینا، تو دے دے سلطان باہو۔ سلطان باہو کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، جو ساری زندگی خود اولاد کے لیے ترس گیا، لوگ اس سے بیٹے مانگتے ہیں۔ تو اپنے ایمان اور عقیدے جب تک پکے نہیں ہوں گے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت تو میں اس کی کروں گا اور اطاعت میں محمد الرسول اللہ کی کروں گا، جھکوں گا اس کے سامنے اور جیوں گا ان جیسا، جیسے وہ جیے، جیسے انہوں نے جینے کا ڈھنگ سکھایا، خوشی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے کرنی ہے، بازار میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسا گزارا کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اسی طرح جناب استاد کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اسی طرح کاروبار کیسے کرنا ہے، اسی طرح زراعت کیسے کرنی ہے، اخلاق کیسے رکھنے ہیں، کردار کیسا رکھنا ہے، صفتیں کون سی اپنانی ہیں، کام کون سے کرنے ہیں، کن گناہ کن باتوں سے بچنا ہے، کن باتوں کو کرنا ہے، یہ پوری زندگی گزارنے کا جو ایک ایک لمحہ ہے، ہر بات پہ میرے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ اور یہ تو بڑی باتیں ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، اخلاق کے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کی زندگی اتنی محفوظ ہے، میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے اور باہر کیسے آنا ہے۔ میرے نبی نے تو اتنا بتا دیا کہ تھوکنا کیسے ہے، میرے نبی نے تو اتنا بتا دیا پیشاب کیسے کرنا ہے۔ جس نبی نے پیشاب کے طریقے بتائے، جس نبی نے تھوکنے کے طریقے تک بتائے، مجھے بتاؤ اس نے زندگی گزارنے کے دوسرے طریقے نہیں بتائے ہوں گے؟ شادیاں تو ہم اپنی مرضیوں سے کرتے ہیں، ہندوؤں کی رسمیں پوری کرتے ہیں، غمیاں تو وہ ہم اپنی وہ ساری رسمیں پوری کرتے ہیں، سارا ہمارا چال چلن، رات کو دیر تک سوتے ہیں، یہ تو یہود و نصارہ کی عادت ہے، مغربی تہذیب ہے۔ صبح جناب دیر سے اٹھتے ہیں، جب سوتے دیر کو ہیں تو اٹھتے دیر سے ہیں، نماز فجر کی ضائع ہو جاتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت رکھ دے، اور اللہ نے رکھ دی، میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، پھر کہتا ہے جناب برکت نہیں، پریشانی ہے، بیماری ہے، کم نہیں چلتا، حد تنگ ہے۔ اللہ جو برکت کا وقت تھا وہ تو نے ضائع کر دیا، برکت کہاں سے آئے؟ میرے نبی نے فرمایا بندہ جب سوتا ہے رات کو شیطان 3 مہریں لگا دیتا ہے اس پر، گڈھا جیسوں آدھے ہو، 3 گرے لگا دیتا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا وہ کھلتی کیسے ہیں؟ فرمایا کھلتی اس طرح ہے کہ جب بندہ صبح نماز کے لیے اللہ کا نام سنے، ذکر سنے، جاگ ہو تو پھر اٹھے، آنکھوں کو ملے اور اللہ کا ذکر کرے، یعنی وہ جو دعا ہے جاگنے کی، نہ آتی ہو تو چلو کوئی اللہ کا ذکر کر لے، پہلی گرہ کھل گئی، اٹھ کے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل گئی، مصلی پہ نماز کے لیے آتا ہے، تیسری گرہ کھل گئی۔ ہم اٹھتے ہیں 8 بجے، 7 بجے، 9 بجے، 3 گڈھاں ساڈے اوتے لگی ہوئی ہیں، تے دکان چلے گئے ہیں، کاروبار پہ چلے گئے، زمین میں چلے گئے، ڈیرے پہ چلے گئے، اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ مجھے بتاؤ جو 3 گروں کو لگا کر دفتر میں گیا بیٹھا ہے، دکان پہ گیا بیٹھا ہے، برکت کتوں آ سی؟ برکت تو تب آنی تھی جب وہ گریں کھلتی، جب وہ گرے اس نے کھولی نہیں، وہ کھلنی تھی صبح اٹھنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ جب وہ کھلی نہیں گرے تو برکت کہاں سے آئی؟
پھر بے سکونیاں، پھر بے برکتیاں۔ اس لیے جیے، اس مسلمان بن کے جیے، عبادت اللہ کی کیجئے اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجئے۔ زندگی کیسی گزارنی ہے یہ ڈھنگ سیکھنا ہے تو میرے آقا کی زندگی پڑھیے، سیرت النبی کی کوئی کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے، دعاؤں کی کوئی کتاب لیجئے، وہ دعائیں یاد کیجئے، یا علماء کے پاس آ کے بیٹھیے، ان سے پوچھیے، سمجھیے اور اپنی زندگی گزارتے رہیے۔ کتنا پیارا جیون ہے لا الہ الا اللہ، کہ میرا عقیدہ ہے راج کائنات میں تیرا چلے گا محمد الرسول اللہ، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ رواج محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ راج اللہ کا اور رواج محمد الرسول اللہ، یہ سارا دین ہے، یہی سارا اسلام ہے، یہی سارا ایمان ہے، کہ یہ عقیدہ ہو کہ راج اس کائنات میں اللہ کا ہے، اور رواج یعنی رسم طریقہ سنت وہ اگر چلے گی تو میرے نبی کی چلے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پورا اسلام میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔